وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني الشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ روزے سے متعلقہ جتنے مسائل ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ آج کی نشست میں مکمل ہو جائیں گے. دو اہم باتیں ہیں صفحہ نمبر 47 پر، پیج نمبر 47 پر، کہ جس میں دو کیسز کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے. آپ نے یہ مسئلہ سنا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری طولانی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اگلا ماہ رمضان آ جاتا ہے تو اس کے اوپر قضا ساقط ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے. یہ مسئلہ گزر چکا. اب ایک جو غلط فہمی اس میں پیدا ہو سکتی ہے وہ ہے نئی بالغ ہونے والی بچیوں کے بارے میں، اس لیے کہ جب وہ بالغ ہوتی ہیں تو عام طور پر یہ پرابلم آتی ہے کہ مثلاً ان کی صحت اتنا ساتھ نہیں دے پا رہی ہے کہ وہ روزے رکھ پائیں، اور روٹین کی جو کمزوری ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ روٹین سے زیادہ کمزوری ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا مسئلہ بنے گا؟ ظاہر ہے کہ انکریج کیا جائے گا، کچھ اس طرح سے ان کی تربیت کی جائے گی، کچھ ان کی صحت کا خیال رکھا جائے گا، کچھ ایسی چیزیں ان کو سحری میں دی جائیں گی، افطار کے بعد دی جائیں گی کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی صحت کو کچھ مینٹین کر پائیں اور روزے کی زحمت کو برداشت کر سکے. نہیں، فرض یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ بیچاری نہیں کر پا رہی. چھوٹی بچی ہے، 9 سال کی ایج ہے، نہیں کر پا رہی، اور اب روزہ رکھنا اس کے لیے شدید مشقت کا باعث ہے. تو کیا وہ روزہ رکھے گی؟ جواب جی نہیں. پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اگلی بات کہ پھر وہ کرے کیا؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ماہ رمضان کے بعد روزے کی قضا کو انجام دے. اس کا یہ پرابلم سارا سال چلتا ہے، سارا سال وہ روزہ نہیں رکھ پاتی. اگلا ماہ رمضان آ گیا تو کیا اس کی بھی یہی ذمہ داری بنے گی؟ جس طرح سے مریض کے لیے کہا گیا تھا کہ اگر اس کا مرض سارا سال چلے تو پھر قضا اس کے اوپر ساقط ہے اور اس کو فدیہ دینا ہے. تو کیا اس بچی کا بھی یہی مسئلہ بنے گا کہ چونکہ یہ سارا سال ہی کمزوری کا سامنا کر رہی ہے لہٰذا اب اس کے اوپر قضا ساقط ہو جائے اور فدیہ اس کی ذمہ داری بنے؟ جواب جی نہیں. یہ بیماری کا ایشو نہیں ہے، یہ ایج کے کم ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی کمزوری کا ایشو ہے. لہٰذا اس کو اس کے ساتھ خلط ملط نہ کیا جائے، اس کے ساتھ کنفیوز نہ کیا جائے. یہ مسئلہ اپنی جگہ پر الگ رہے گا. کیا مطلب؟ کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ جب اس قابل ہو جائے صحت کے اعتبار سے، اب 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، تب وہ اس کی قضا کو انجام دے. فدیہ اس کی ذمہ داری نہیں بنے گا. یعنی اس کے اوپر 3 پاؤ آٹا یا چاول کسی غریب فقیر کو دینا یہ اس کی ذمہ داری نہیں بنے گی. چاہے پورا سال بھی گزر گیا تب بھی اس کے ذمہ نہیں آئے گا. ڈیلے کا کفارہ بھی اس کے اوپر نہیں آئے گا. اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ جب یہ صحت کے اعتبار سے اس قابل ہو جائے تب وہ روزے کی قضا کو انجام دے. دوسرا کیس، یہ کیس جو پہلا ہم نے ڈسکس کیا وہ تو بہت ہی زیادہ چھوٹی عمر میں بالغ ہونے والوں کا مسئلہ تھا اور خاص طور پہ یہ بچی کا مسئلہ تھا. اب آئیے بالکل ایک ایجڈ انسان جو بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جوانی میں یا اچھے وقتوں میں اس نے روزوں کو نہیں رکھا تھا، اس کی قضا اس کے اوپر ہے، اور اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ توبہ تو وہ کر چکا ہے، استغفار تو وہ کر چکا ہے، مگر اب صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے اور وہ روزے کی قضا رکھنا بھی چاہے تو رکھ نہیں سکتا. تو اب وہ ان روزوں کے لیے کیا کرے؟ اس حوالے سے پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ کیا اس مجبوری کی وجہ سے قضا ساقط ہے؟
جواب جی نہیں، قضا ساقط نہیں۔ سوال نمبر 2، کیا وہ یہ کر سکتا ہے کہ زندگی میں کسی کو پیمنٹ پر، اجرت کے اوپر اپنے ہی روزے رکھنے کے لیے اپوائنٹ کرے؟ جواب جی نہیں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ مرنے کے بعد تو یہ ہو سکتا ہے، آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، میں بھی یہ کر سکتا ہوں کہ مثلا وصیت کر دوں، بلکہ وصیت کرنے کی تاکید ہے کہ بھئی میرے ذمے پر 25 روزے باقی تھے، کسی کو اجیر بنایا جائے، اتنے پیسے میری وصیت میں سے 1/3 میں اس کے لیے رکھتا ہوں۔ جو پروویژن شریعت نے دیا ہے کہ انسان اگر چاہے تو 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، 2/3 تو شریعت کا جو پورا بیان کردہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی میراث نے تقسیم ہونا ہے، مگر 1/3 کا آپشن تو میرے پاس ہے، تو میں نے 1/3 میں سے وصیت کر دی کہ میرے 25 روزے مجھ پر واجب ہیں، جو میں نہیں رکھ پایا، تو کائنڈلی 1/3 کی یہ پیمنٹ جو ہے وصی کسی کو کرے اور اس کے ذریعے سے میرے روزے اجرت پر رکھوا لے۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد زندگی میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں خود کسی کو اپوائنٹ کروں، تو اب کیا کریں؟ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کا ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ وصیت کرے تاکہ ورثہ بعد میں اقدام کر سکے یا اجرت پر کسی سے روزے رکھوا سکے۔ اب اگر یہ واقعاً شرمندہ ہے اور توبہ کر چکا ہے تو یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، پروردگار سے امید ہے کہ وہ اپنے فضل و احسان کی وجہ سے اس کو معاف کرے گا، لیکن بہرحال قضا اس کے اوپر ساقط تو نہیں مانی جائے گی۔ یہ 2 کیسز ہمیں ڈسکس کرنا تھے۔ اب آئیے ایک اور سب ہیڈنگ اس کی بنے گی، ماں باپ کے قضا روزے۔ ماہ رمضان کے روزوں پر بحث ہو گئی، ماہ رمضان کے قضا روزوں پر بحث ہو گئی، فدیے پر بات ہو گئی، کفارے پر بات ہو گئی، ڈیلے کا کفارہ، یہ سب ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اب ہم چل رہے ہیں ماں باپ کے قضا روزے، یعنی ابھی تک جو بات تھی وہ ہمارے روزوں کی بات تھی، اب ہم بات کر رہے ہیں ماں باپ کے قضا روزے۔ عام طور پر جو فقہا کا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ باپ کی قضا نمازیں اور باپ کے قضا روزے بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہیں، لیکن بعض فقہا اس میں ماں کو بھی شامل کرتے ہیں، اور چونکہ میں نے احتیاط کی بنیاد پر ہی زیادہ تر مسائل بیان کیے ہیں، لہٰذا یہاں پر ہم نے دونوں کو ڈسکس کیا ہے۔ مرتبے میں، مقام میں کوئی شک نہیں ہے کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہے۔ باپ اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا اپنی تمام تر زحمتوں کے باوجود جو ماں کا مرتبہ ہے۔ اولاد کے لیے جتنا ماں کا خیال رکھنا ضروری ہے، باپ کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن ماں کا خیال رکھنا زیادہ ضروری، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال کچھ فقہی معاملات ایسے ہیں کہ جس میں شریعت نے باپ کے حوالے سے اولاد کی ذمہ داری زیادہ رکھی ہے۔ باپ کے قضا روزے، باپ کی قضا نمازیں، مگر احتیاط کے مطابق ہم چلیں تو ماں باپ اور دونوں کے قضا نمازیں اور قضا روزے بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہیں۔ کیا واجب ہے؟ کہ وہ خود ان روزوں کو رکھے یا کسی سے رکھوائے، دونوں چیزیں وہ کر سکتا ہے۔ خود رکھے تو بھی ٹھیک ہے، کسی کو پیمنٹ پر اپوائنٹ کرے، اجرت پر روزے رکھوائے، نماز پڑھوائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بڑے بیٹے سے کیا مراد ہے؟ مثلا ایک بڑا بھائی تھا جس کا انتقال ہو گیا، اور اب باپ کا جب انتقال ہوا تو یہ دوسرا جو بیٹا تھا وہ سب سے بڑا بیٹا ہے، تو اسی کو بڑا بیٹا مانا جا رہا ہے؟ یا یہ کہا جائے گا کہ وہ بڑے بیٹے کا تو انتقال ہو گیا تو اب کوئی بڑا بیٹا ہے ہی نہیں اور ذمہ داری ختم؟ جواب جی نہیں۔ باپ کے انتقال کے موقع پر بیٹوں میں جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ مراد ہے۔ بڑی بیٹی بھی اگر ہے تو بھی اس کو بڑا بیٹا مانا جائے گا، جیسے کہ بیٹیاں اس فہرست کے اندر شامل نہیں ہیں۔ بیٹی کی اس حوالے سے شریعت نے کوئی ذمہ داری نہیں رکھی، ذمہ داری صرف اور صرف بڑے بیٹے کی مانی گئی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میراث میں سے بھی کچھ بڑے بیٹے کے اسپیشل رائٹس مانے گئے ہیں، وہ اس کے آنر اور اس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے، کہ مثلاً باپ کا استعمال میں رہنے والا قرآن یہ صرف بڑے بیٹے کو ملے گا، میراث میں عمومی طور پر تقسیم نہیں ہوگا۔ باپ کی تلوار یہ بڑے بیٹے کو ملے گی، عمومی طور پر تقسیم نہیں ہوگا۔ ایسی ایک دو اور چیزیں، یہ آپ کہیں کہ مثلا اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، قیمت کی بات نہیں ہے، بات اسٹیٹس کی ہے، کہ بہرحال شریعت نے اس موقع پر بڑے بیٹے کا ایک اسٹیٹس مانا ہے۔ یہاں پر ایک ذمہ داری بھی دی ہے کہ یہ بڑا بیٹا جو باپ کے انتقال کے موقع پر بڑا بیٹا ہے، اس کے ذمے پر ہے کہ وہ ماں باپ کے انتقال کے موقع پر یہ دیکھے کہ ان کی کتنی نمازیں، کتنے روزے ان کے اوپر باقی ہیں، اور وہ ان کو رکھنے کے لیے یا خود قدم اٹھائے یا کسی اور کو پیمنٹ پر یہ ذمہ داری سونپے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ بیٹیوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بڑا بیٹا اگر اس ذمہ داری کو ادا نہ کرے تو باقی بیٹوں کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اخلاقی اعتبار سے تو بہت اچھا ہے کہ سب مل کر اس ذمہ داری کو اٹھائیں، لیکن فقہی اعتبار سے کہ ہم کہیں کہ پوچھا کس سے جائے گا، ٹو دا پوائنٹ سوال کیا جائے کہ پوچھا کس سے جائے گا، بڑے بیٹے سے پوچھا جائے گا۔
باقی کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ماں یا باپ کے جن قضا روزوں کا یقین ہے بس وہی بڑے بیٹے پر واجب ہوں گے۔ بھئی کتنے روزے ان کے اوپر واجب تھے، یہ مسئلہ کل بھی آیا تھا کہ خود اپنے قضا روزوں کے بارے میں بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ شاید 5 یا 6 نہیں، کم سے کم کتنے روزوں کا یقین ہے، وہ کہ 5، تو پھر 5 روزے رکھنا واجب ہے۔ باپ کے کچھ تو روزے ہیں جو واجب تھے، ان کے اوپر قضا تھے، انہوں نے نہیں رکھے، کتنے؟ شاید 10 یا 15 یا 20 کا کہ نہیں، 10 15 20 نہیں، کم سے کم کتنے؟ جتنے منیمم ہیں، جن کے بارے میں یقین ہے، جس کو سمجھانے کے لیے کل بھی میں نے یہ تعبیر استعمال کی تھی کہ جس کے بارے میں آپ حضرت عباس کی قسم کھا کر کہہ سکیں کہ اتنے روزے تو ابا کے اوپر واجب تھے، وہ روزے رکھنا اب بڑے بیٹے کی ذمہ داری بنے گی۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال آتا ہے کہ میں بڑا بیٹا ہوں، مجھ پر اپنے بھی قضا روزے ہیں اور مرحوم والد صاحب کے بھی قضا روزے ہیں، تو کیا اس کے اندر کوئی ترتیب ہے؟ جواب جی نہیں، کوئی ترتیب نہیں، یہ آپ کا چوائس ہے، آپ کون سا روزہ پہلے رکھتے ہیں آپ کی مرضی، کون سا روزہ بعد میں رکھتے ہیں آپ کی مرضی۔ لیکن اگر آپ کے قضا روزے گزشتہ ماہ رمضان کے ہیں تو پھر آپ کو یہ دیکھ لینا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگلا ماہ رمضان آنے سے پہلے گزشتہ ماہ رمضان کے روزے آپ کے اوپر باقی نہ رہ جائیں، تو کوشش کریں کہ اس کو تو پہلی فرصت میں نپٹائیں، اس لیے کہ وہ اگر باقی رہ گئے تو پھر ڈیلے کے کفارے کا مسئلہ آ جائے گا۔ یہ بات ہو گئی ماں باپ کے قضا روزے کے بارے میں۔ اب آئیے ایک اور سب ہیڈنگ، مسافر کے روزے۔ مسافر کب لیجیٹیمیٹ مسافر بنتا ہے، کتنا فاصلہ طے کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان تفصیلات میں ہم نہیں جا رہے، موٹی موٹی چند باتیں مسافر کے روزے کے بارے میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر سفر اپنی تمام تر شرائط کے ساتھ ہو تو قرآن مجید کی بھی تصریح ہے کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو پھر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ اس گنتی کو بعد میں پورا کرے۔ تو اس کے ذمے پر نمازوں کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکاؤنٹ آ جاتا ہے کہ 4 رکعتی نمازیں 2 رکعتی بن جاتی ہیں، ظہر، عصر اور عشاء۔ ظہر کی 4 رکعت ہے وہ 2 بن جائے گی، عصر کی 4 ہے وہ 2 بن جائے گی، عشاء کی 4 ہے وہ بھی 2 بن جائے گی، مغرب کی 3 ہے وہ 3 ہی رہے گی، وہ 1.5 نہیں ہوگی، فجر کی 2 ہے وہ 1 نہیں ہوگی۔ اس کے یہاں قصر کا مسئلہ نہیں آتا، مسافر کی نماز بھی ویسی ہی رہتی ہے جیسی وطن میں ایک عام انسان کی نماز ہوتی ہے۔ روزے کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے، روزے میں آدھا نہیں ہوتا، روزے میں ساخط ہو جاتا ہے، اور اس کی گنتی پھر اس کو بعد میں پورا کرنا ہوتی ہے۔ اگر وہ شرائط مکمل ہو جائیں، جو پورا ایک الگ چیپٹر ہے، اگر اس کو ہم شروع کریں تو پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ پھر اس حوالے سے چند نکات کہ ماہ رمضان میں سفر کرنا حرام نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے بعض ذہنوں کے اندر کہ ماہ رمضان کے اندر اگر کوئی سفر کرتا ہے تو گویا اس نے کوئی حرام کام انجام دیا۔ جواب جی نہیں، آپ اپنی مرضی سے بھی سفر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی روزے سے بچنے کے لیے سفر کر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے، یعنی ایک ایسا کام ہے کہ نہ کرتا تو زیادہ ثواب ملتا، اب اگر کر لیا ہے گنہگار تو نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کو روزے کی قضا انجام دینا ہے، اور ماہ رمضان میں جو روزہ اس نے نہیں رکھا تو بہرحال اس نے مس کیا، ہی ہیز مس سم تھنگ۔ ماہ رمضان کے اندر روزے رکھنے کا تو اپنا ایک خاص ثواب ہے، وہ اس نے مس کیا، لیکن اس نے کوئی حرام کام انجام نہیں دیا، چاہے اس کی نیت ماہ رمضان کے روزے سے فرار ہی کی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایک آدمی جو عام کسی کام سے جا رہا ہے اور اس کا سفر آ گیا، وہ تو مکروہ بھی نہیں ہے، ماہ رمضان کے روزوں سے فرار کے لیے کہ بچ جاؤں گا، روزہ نہیں رکھنا پڑے گا، جولائی کے مہینے میں کون رکھے، بعد میں دسمبر میں رکھ لیں گے، یہ بھی اگر نیت ہے حرام نہیں ہے مگر مکروہ ہے۔ ماہ رمضان میں مسافر اور اسی طرح ہر اس شخص کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے۔ جواب جی ہاں، کھانا بھی کھا سکتا ہے، پانی بھی پی سکتا ہے، لیکن پیٹ بھر کر کھانا کھانا یہ اس کے لیے مکروہ ہے کہ یہ نہ کرے تو اس کو ایک ثواب ملے گا۔ ماہ رمضان میں وہ مسافر ہو یا کسی بھی اور وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، حرام تھا اس کے لیے روزہ رکھنا، تو اب وہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، پیٹ بھر کر کھانا اس کے لیے مکروہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور کام کہ ازدواجی تعلقات قائم کرنا، یہ بھی اس کے لیے مکروہ ہے، حرام تو نہیں ہوگا اس لیے کہ روزہ اس کا نہیں ہے۔ اگر روزے دار ظہر کے بعد سفر کرے تو اس دن کا روزہ مکمل کرنا واجب ہے۔ یہ خود ہمارا مسئلہ یہی تھا کہ جب ہم کراچی سے آ رہے تھے تو ہماری فلائٹ ظہر کے بعد کی تھی، تو روزہ رکھا ہوا تھا تو اس کو پورا بھی کرنا تھا، تو پورے سفر کے دوران مثلا کوئی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، وہ آپ دیکھتے رہیے، لیکن بہرحال ہوائی جہاز کے اندر بھی آپ کچھ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اس لیے کہ ظہر ہو چکی،
جب ظہر ہو چکی ہے تو اس کے بعد پھر گنجائش نہیں ہے، اس روزے کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ ظہر سے پہلے کا اگر روزہ ہوگا تو وہ ٹوٹ جائے گا، وہ خود بخود ختم ہو جائے گا جب حد ترخص کراس کر جائیں۔ حد ترخص کی وضاحت ابھی آتی ہے۔ اگر ظہر سے پہلے سفر کرے تو روزہ باطل ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ارادہ رات سے تھا یا نہیں۔ مثلا ایک شخص نے رات سے ارادہ کیا ہوا تھا کہ کل صبح 8 بجے مجھے سفر کرنا ہے، یا نہیں کیا ہوا تھا، صبح 8 بجے ہی اس کا ارادہ بنا اور اس کو اچانک نکلنا پڑا اور اس نے سفر کیا، شہر سے باہر نکل گیا، تو اب کیا اس سے کوئی فرق پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ظہر سے پہلے اس کا اگر سفر ہے تو حد ترخص کراس کرتے ہی اس کو اجازت ہے کہ وہ کھانا پینا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اب اس کا روزہ ویلڈ نہیں رہا۔ حد ترخص کیا ہے؟ کہ جس کو کراس کرنے کے بعد وہ کھانا پینا کر سکتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ظہر سے پہلے آپ گھر سے نکلے اور راستے میں آپ نے کولڈ ڈرنک پی لی کہ اب تو میرا روزہ نہیں ہے، میں نے تو سفر شروع کر دیا۔ جواب یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا سفر حد ترخص تک پہنچے، وہ ایک لائن، وہ ایک پوائنٹ، اس کے بعد پھر یہ ہو سکتا ہے۔ وہ لائن کیا ہے، وہ پوائنٹ کیا ہے جس کو حد ترخص کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں سے نہ آذان شہر سنائی دے اور نہ شہر کی دیوار دکھائی دے، یعنی اتنا دور آپ ہو گئے اپنے شہر سے کہ اب نہ شہر کی دیوار دکھائی دے رہی ہے اور نہ شہر کی آذان سنائی دے رہی ہے۔ کوئی کہے کہ صاحب ہمارے شہر کی تو نہ دیوار ہوتی ہے نہ آذان ہوتی ہے۔ مثلا مثال یہ ہے کہ اگر دیوار ہوتی تو نظر نہ آتی، اور اگر آذان ہوتی تو سنائی نہ دیتی، ورنہ جن علاقوں کے اندر آذان ہوتی بھی ہے، اب اگر آپ صبح 9 بجے نکلیں گے تو کون آذان دے گا؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ مثلا آذان کوئی لازمی طور پر دے اور پھر آپ سننے کی کوشش کریں اور آواز سنائی نہ دے، اب آپ کہیں کہ حد ترخص ہم نے کراس کیا۔ تھوڑا سا کامن سینس کی بات یہ ہے کہ جناب اگر کوئی آذان دیتا تو آواز سنائی نہ دیتی، اگر دیوار ہوتی تو نظر نہ آتی۔ اتنا آپ دور چلے گئے، اب شہر سے اتنا دور نکلنے کے بعد آپ کھانا پینا کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ کہ اگر مسافر ظہر سے پہلے وطن واپس پہنچ جائے یا کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائے کہ جہاں پر اس کو 10 دن قیام کرنا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 10 دن سے کم کا قیام ہو تب مسافر کے احکام ہوتے ہیں، لیکن اگر 10 دن سے زیادہ کا قیام ہو، جیسے خود ہمارا اس وقت دبئی کے اندر 10 دن سے زیادہ کا قیام ہے، تو پھر مسافر کے احکام اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے۔ مسافر تو ہے، یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا میں مسافر ہوں تو بالکل مسافر ہوں، مگر کیا مسافر کے احکام اس معنی میں کہ نماز عادی ہو جائے، روزہ ساقط ہو جائے، ایسا ہے؟ جواب جی نہیں، ایسا نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ 10 دن سے زیادہ کا قیام ہے۔ اگر 10 دن سے قیام کم ہوتا، 10 دن پورے نہ ہوتے تو پھر مسافر کے احکام آتے، 10 دن پورے ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر مسافر کے احکام نہیں آئیں گے۔ تو اگر ایک انسان واپس اپنے وطن پہنچ جائے ظہر سے پہلے ماہ رمضان میں، تو جب وہ وطن نہیں پہنچا تھا اور کچھ کھا لیا پی لیا تو یہ بحث ہماری ختم ہے، لیکن اس نے اتفاق ایسا ہے کہ نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا نہ کوئی روزے کو باطل کرنے والا کام کیا اور وہ وطن واپس پہنچ گیا اور ابھی ظہر نہیں ہوئی ہے، ظہر سے پہلے پہنچ گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ وہ ظہر سے پہلے روزے کی نیت کرے گا اور اپنے روزے کو شروع مانے گا، اس روزے کو کمپلیٹ کرنا اس کی ذمہ داری ہے اور وہ روزہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر وہ کسی ایسی جگہ پہنچ گیا ظہر سے پہلے کہ جہاں پر اس کو 10 دن قیام کرنا ہے اور اس نے اتفاق سے اس دن ابھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، تو بھی یہ روزہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کو اس روزے کو مکمل کرنا ہوگا۔ یہ بحث ہو گئی مسافر کے بارے میں، جو بنیادی کچھ موٹی موٹی باتیں ہمیں مسافر کے روزے کے بارے میں کرنا تھی۔ اب آخری چیز جو روزے کی بحث کی آخری چیز ہے، اور وہ ہے مستحب روزے کے حوالے سے۔ مستحب روزہ، جب بھی روزہ رکھنا نہ واجب ہو نہ حرام ہو نہ مکروہ ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ شعبان کا روزہ اپنا رکھنا چاہتے ہیں، مستحب ہے۔ رجب میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں، مستحب ہے، تاکیدی طور پر مستحب ہے۔ اب جیسے یہ عید گزر جائے، عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، پھر اس کے فوراً بعد مستحب روزوں کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ انسان مستحب روزے رکھے۔ تو یہ جو مستحب روزے ہیں ان کے بارے میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جس پر ماہ رمضان کا قضا روزہ ہے، کیا وہ مستحب روزہ رکھ سکتا ہے؟ مثلا اگر کسی کے اوپر اس ماہ رمضان کے 2-3 روزے اس نے نہیں رکھے کسی بھی ریزن سے اور اس پر قضا ہے، خواتین کا عام طور پر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر قضا روزے ہوتے ہیں، تو کیا وہ مستحب روزے رکھ سکتی ہیں؟ جواب جی نہیں۔ جس کے اوپر قضا روزے ہیں اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قضا روزوں کو انجام دے،
وہ مستحب روزے نہیں رکھ سکتے۔ کیا نمازوں کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے؟ جواب جی نہیں، نمازوں کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے اوپر قضا نمازیں ہیں تو قضا نمازوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ مثلا نماز شب وہ پڑھ سکتا ہے، مثلا نماز غفیلہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو ہمارے یہاں قیاس نہیں ہوتا کہ ایک مسئلہ اس ٹائپ کا ہے تو آما بھی احمد تھا وہ جو ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے اندر دوسرا مسئلہ بالکل آ سکتا ہے، اس لیے کہ ہم حکم مولا کے پابند ہیں، اپنی ذاتی رائے کے پابند نہیں ہیں۔ دین کے اندر قیاس کی گنجائش نہیں۔ یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے، روزے کے اندر گنجائش نہیں۔ اگر کسی کے اوپر قضا روزہ ہے تو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی ذمہ داری ہے کہ پہلے لائبلٹی کو ادا کرے اور اس کے بعد پھر وہ قضا روزے انجام دے۔ نماز میں ایسا نہیں۔ نماز میں اگر قضا نمازیں ہیں تو بہتر تو ہے کہ انسان اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے، لیکن اگر وہ قضا نمازوں کے ہوتے ہوئے بھی نماز شب پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ اب آئیے ایک اور مسئلہ، کوئی اور روزہ مثلا کفارے کا یا نظر کا روزہ منت کا کسی کے اوپر ہے، تو کیا یہ شخص مستحب روزہ رکھ سکتا ہے؟ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے اندر فتاویٰ کے اختلاف کو بیان کیے بغیر چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ پیش آنے والا مسئلہ ہے اور بہت زیادہ پیش آنے والا مسئلہ ہے، اور لوگ اس کے اندر سینسیٹیو بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس میں آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ قضا روزے کے علاوہ دوسرا اگر کوئی روزہ ہے مثلا کفارے کا، نظر کا، تو وہ مستحب روزہ رکھ سکتا ہے۔ آیت اللہ خامنائی اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ جی نہیں، اگر کوئی اور روزہ بھی ہے اور اس کے ذمے پر ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے وہ ان کو ادا کرے، ان کے ذمے پر ہوتے ہوئے وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ مستحب روزے کا ایک وہ مسئلہ کہ جو عام طور پر سبھی کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے مستحب روزہ رکھا، اس کی نیت تھی پورا روزہ رکھنے کا، ایک تو وہ آدمی ہے کہ جو روزہ مستحب رکھتا ہی اس لیے ہے کہ کوئی آ کر اس کو دعوت دے اور روزہ کھلوا دے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ نیت تو ہے کہ مستحب روزہ پورا رکھنا ہے فجر سے لے کر مغرب تک، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ درمیان میں اسے کسی نے کھانے پر انوائٹ کر لیا اور مومن ہے، تو اسلام کی نظر میں مومن کا پھر اتنا احترام تو ہے کہ وہ تاکید کرتا ہے کہ اس مومن کی اس دعوت کو نہ ٹھکرایا جائے، اس کو قبول کر لو، چاہے تمہیں تمہارا مستحب روزہ توڑنا پڑے تو اس کا ثواب تمہیں زیادہ ملے گا، لیکن مستحب روزے کو توڑ دو، اس کا دل نہ توڑو۔ لیکن یہ مومن بھی جینون مومن ہو، واقعا دعوت دینا اس کا مقصد ہو، ایسا نہیں کہ وہ کھڑا ہی اس لیے ہو کہ اس کے روزے کا خون کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، تو وہ اگر نیت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ دین کے اندر اس طرح کا مذاق نہ ہو، لیکن واقعی اتفاق ہے کہ اس نے دعوت دی اور دعوت دینے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اس مومن کو انوائٹ کرنا چاہتا تھا۔ اب اس کے دل میں یہ ہے کہ میرا تو مستحب روزہ ہے، چھوڑو، میں اس کو یہی نہیں بتاتا بلکہ میں اس کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، تو انشاءاللہ اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ ایک آخری مسئلہ کہ کیا خاتون شوہردار وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھ سکتی ہیں؟ جواب جی نہیں۔ اگر خاتون ہیں اس کے اپنے بہت حقوق ہیں، شوہر کے اپنے بہت حقوق ہیں، ان کی اپنی ذمہ داریاں، ان کی اپنی ذمہ داری، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خاتون اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہیں رکھ سکتی۔ وہ اگر مستحب روزہ رکھنا چاہیں تو اپنے شوہر کو کانفیڈنس میں لیں اور پھر اس کے بعد مستحب روزہ رکھیں۔ اگر پہلے سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شوہر کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ الٹا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی سے پوچھ کر مستحب روزہ رکھتا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلے سے یہ چیز اپنی جگہ پر ایزیومڈ ہے کہ شوہر کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب برادران عزیز آ جائیے سورہ مبارکہ یاسین کی طرف۔ ہماری بات کل یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے نبی اور رسول کو بھیجا، قرآن مجید جیسے معجزے کے ساتھ بھیجا، اس کو بطور قسم، بطور گواہ کے پیش کیا، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انذار کریں، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم وہم غافلون، لوگوں کے اوپر اتمام حجت ہو جائے آپ کی طرف سے کہ بھائی یہ پیغام تھا، وہ پیغام میں نے تمہیں پہنچا دیا، تم اگنورنس کو پلیڈ نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، تمہیں معلوم ہو چکا، خدا کا پیغام کیا ہے، لہٰذا تم پر حجت تمام ہو چکی ہے۔ کیا اے حبیب ایسا ہوگا کہ جب آپ پیغام سنائیں گے تو سارے کے سارے اس کو بہت زیادہ ویلکم کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے طے کر لیا ہے کہ وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان سے توفیق سلب ہو چکی ہے، جو گردن میں توق والی مثال کل جس کے اوپر پوری بحث ہو چکی ہے۔ تو اے حبیب آپ کس کو ڈرائیں گے، آپ کس کو پیغام دیں گے؟ انما تنذرو
من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو کوالیفائی کرتے ہیں آپ سے استفادے کو۔ آپ سے استفادے کے لیے یہ دو کنڈیشنز ہیں، انما تنذرو، بس اور بس حصر کے ساتھ ہے۔ آپ تو اسی کو ڈرا سکتے ہیں من اتبع الذکر، جس کے دل میں یہ احساس تو ہو، وہ نصیحت کی پیروی تو کرنا چاہے۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد خود قرآن مجید کو بھی ذکر کہا گیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ خود پیغمبر اکرم کی نصیحتیں جو پیغمبر اکرم نے مختلف موقعوں پر کی ہیں، یزکیہم، وہ ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، تو نصیحت کرتا ہے تو ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ مگر یہ نصیحت کرتا ہے تو کیا یہ نصیحت قبول بھی کرتے ہیں؟ اگر یہ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اندر سے آمادگی ہے، اندر سے یہ چاہتے ہیں، فکر نجات رکھنے والے جو کل بات ہوئی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین یعنی فکر نجات رکھنے والے، دوز ہو آر کوشس اباؤٹ دیئر فیوچر، کہ ہم سے سوال کیا جائے گا ہم جواب دیں، وی آر آنسریبل، ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کوئی ان کو نصیحت کرے تو یہ اس کو فالو کریں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ خدائے رحمان کا خوف ان کے دل میں ہو اور بالغیب ہو۔ اگر وہ یہی اصرار کرتے رہیں کہ جب تک خدا ہمیں آنکھوں سے نہیں دکھے گا تب تک ہم نہیں مانیں گے، تو وہ بھول جائیں، جو آنکھوں سے نظر آ جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ پروردگار عالم آنکھوں سے دکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سمت میں، کسی جہت میں، کسی ڈائریکشن کے اندر محدود ہو جائے۔ جو محدود ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ لامحدود ہے، وہ ہر جگہ ہے اور اس کا کوئی مادی وجود نہیں ہے۔ حقیقت وجود اسی کے لیے ہے لیکن اس کا کوئی مادی وجود نہیں ہے، وہ آنکھوں کی رینج میں نہیں آ سکتا۔ ان آنکھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دن کے وسط میں سوال کے موقع پر سورج کو دیکھ سکے۔ جن آنکھوں کے لیے سورج کی روشنی کا سامنا کرنا ممکن نہیں ہے، وہ خدا کے نور کا سامنا کیسے کرے گی؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ اے حبیب آپ تو اس کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرنے کے لیے آمادہ ہے، وخشی الرحمن بالغیب، اور بالغیب وہ خدائے رحمان کا خوف اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ خدائے رحمان، اس کی رحمت عمومی، جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں، تو خوف بھی تو ہو کہ وہ سوال کرے گا کہ ان نعمتوں کو تم نے کہاں پر استعمال کیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں۔ اب یہاں پر آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ ایسا جو کر لے، جو کوالیفائی کرے، تو پھر کیا ہے؟ فبشرہ، پھر اس کو بشارت دیجیے، جو بالکل انذار کے اپوزٹ ہے۔ انذار کا مطلب ہے ڈرانا، بیویئر، بی کوشس۔ انذار کا مطلب ہے تنبیہ کرنا، ڈرانا، اور اس کے مقابلے پر ہے گلیڈ ٹائڈنگ، بشارت۔ پھر اے حبیب ان کو بشارت دیجیے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ ان کو کس چیز کی بشارت دو؟ مغفرت کی اور اجر کریم کی بشارت دو۔ مغفرت یعنی جو تم نے کوشش کرتے کرتے لغزشیں کی ہیں، جو تم سے غلطیاں بھی ہو گئیں، گناہ بھی ہو گیا، ڈونٹ وری، پھر ہم اس کے اوپر پردہ ڈالیں گے، ہم تم کو ذلیل نہیں ہونے دیں گے، ہم تمہیں دوسروں کے سامنے ایکسپوز نہیں کریں گے، ہم یہ کوشش کریں گے، ہم یہ چاہیں گے کہ تمہاری مغفرت ہو جائے۔ پھر خدا غفور ہے، تم فکر مت کرو، وَأَجْرٍ کریم، اور جو تمہیں اجر بھی ملے گا تو عزت کے ساتھ ملے گا۔ عام طور پر اس فنومینا کو سمجھانے کے لیے ایک مثال میں شیئر کیا کرتا ہوں۔ آپ فرض کیجئے کہ آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں، کسی کے سامنے آپ کھانے کی کوئی چیز رکھیں، اور ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ کھانے کی چیز رکھیں اور کہیں نوش جان پلیز لیجئے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ رکھیں اور کہیں کھا پی مر۔ چیز تو آپ نے وہی رکھی، وہی چاول ہیں، وہی سالن ہے، وہی آلو ہے، وہی گوشت ہے، وہی اس کے اندر فروٹ رکھا ہوا ہے، مگر پہلے جو آپ نے چیز رکھی سامنے والے کی عزت میں کتنا اضافہ کیا، اور جب دوسری مرتبہ آپ رکھ رہے ہیں تو اس کا دل بھی نہیں چاہے گا کہ وہ چیز کھائے، وہ چیز قبول کرے۔ پروردگار عالم یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف ان کو اجر ملے گا، پروردگار عالم فرماتا ہے اجر کریم، اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ یعنی اگر کوئی غور کرے تو شاید اس اجر کی اتنی اہمیت نہ ہو جتنی اس اکرام کی اہمیت ہے کہ جو پروردگار عالم مجھے عزت دے رہا ہے،
فبشر ہو، اے حبیب ان کو بشارت دیجیے، بمغفرتن، جو گناہ ان سے ہوئے ہم ان کو معاف کریں گے، ان کی مغفرت کریں گے، وہ اجرن کریم، اور جو اجر ان کو دیں گے وہ بھی اکرام کے ساتھ، وہ بھی عزت کے ساتھ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم ایک یقین دلاتا ہے، انا نحنو نحیی الموتا، یہ اجر کب ملے گا، یہ مغفرت کا اعلان کب ہوگا، کب بے فکر رہو، ایسا تو نہیں ہے کہ تم مر گئے تو معاملہ ختم ہو گیا، انا یقیناً ہم، نحنو ہم، نحیل اور یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، تم مر گئے تو ختم نہیں ہو گئے، یہ اگر کانسیپٹ ہوتا تو فکر نجات کیوں ہوتی تم کو، یہ اگر کانسیپٹ ہوتا تو پھر آنسریبل ہونے کا کیا مطلب تھا، انا، اتنی تاکید پروردگار نے کی ہے 3 مرتبہ، انا، اننا کا مخفف ہے، اننا، اننا یقیناً ہم، نحنو ہم، نحیی ہم ہی زندہ کریں گے، الموتا مردوں کو، سوچنا بھی نہیں کہ مر گئے تو ختم ہو گئے، انا نحنو نحیی الموتا، ہم زندہ کریں گے مردوں کو، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم ہی لکھ بھی رہے ہیں ان تمام تر چیزوں کو جو انہوں نے آگے بھیجی ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور جو پیچھے اس کے آثار باقی ہیں، جو اس کے ریمینز ہیں، ان سب کو بھی ہم نوٹ کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، وہ سب کا سب ریکارڈڈ ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، ایک آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں بھی اور سورہ مزمل میں بھی، ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی تم آگے بھیج رہے ہو نا اپنے نفس کے فائدے کے لیے بھیج رہے ہو، پہلے تو یہ سمجھ لو تم نے صدقہ دیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، کسی غریب کی مدد کی، کچھ بھی کیا، کس کا فائدہ کیا، زید کا، بکر کا، عمر کا، خالد کا، یونس کا، کسی کا نہیں، یہ تم نے اپنا فائدہ کیا، اپنے فائدے کے لیے سارے کام کیے۔ اتنا اطمینان رکھو، ما تقدمو، جو تم آگے بھیج رہے ہو، لانفسکم، اپنے فائدے کے لیے بھیج رہے ہو، من خیرن، شرط یہ ہے کہ وہ خیر کا کام ہو، تجدوہ عند اللہ، تم اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، اگنور کچھ بھی نہیں ہوگا، نظر انداز کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ عام طور پر جب پروموشن کا ٹائم آتا ہے، اب مجھے دبئی کا تو حساب کتاب نہیں پتہ، کراچی میں عام طور پہ میں منہ لٹکا ہوا دیکھتا ہوں بہت سارے دوستوں کا، کیا ہوا، کب پروموشن ہوا، انکریمنٹ ہوا، یار اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے اتنی محنت کی تھی، وہ بھول جاتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہے، امیجیٹ باس ہمارا جو ہے نا وہ رپورٹ صحیح نہیں کرتا ہے، 10 دوسرے مسئلے، میں اوور ٹائم لگاؤں، یہ کروں وہ کروں، پتہ ہی نہیں چلتا، یا بھول جاتا ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ یہ تمہارا امیجیٹ باس دنیا کے اندر بھول جاتا ہو تو بھول جاتا ہو، وہ حقیقی باس کبھی نہیں بھولنے والا۔ ما تقدمو، جو تم نے آگے بھیجا ہے، لانفسکم، اپنے نفس کے فائدے کے لیے بھیجا ہے، من خیرن، شرط یہ کہ وہ خیر کا کام ہو، تجدوہ عند اللہ، تم اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، صرف وہ جو تم نے آگے بھیجا ہے اسے موجود پاؤ گے نہیں، انا نحنو، یقیناً ہم اور صرف ہم، نحیی الموتا، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ، اور لکھ رہے ہیں، ما قدمو، جو آگے بھیج دیا ہے اس کو بھی، وآثارہم، اور جو پیچھے آثار چھوڑ کر گئے ہیں ہم تو اس کو بھی لکھ رہے ہیں، مرنے والا تو مر گیا مگر جو نیکی کا کام وہ کر کے گیا تھا، جتنوں کو وہ فائدہ پہنچتا رہے گا اس کے مرنے کے باوجود اس کے نامہ اعمال میں ہم اس کو لکھتے رہیں گے، وہ فکر نہ کرے کہ جو پیچھے آثار موجود ہیں وہ اگنور ہو جائیں گے، کچھ بھی اگنور نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے کنواں کھدوا دیا، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے، مرنے والا مر گیا، اس کے نامہ اعمال میں پانی پلانے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ جس نے مسجد بنوا دی، حسینیہ بنوا دیا، امام بارگاہ بنوا دی، وہ مر گیا، مسجد موجود ہے، آثار میں شامل ہے، لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھوانے کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھوایا جاتا رہے گا۔ اگر حسینیہ کے اندر آ کر کوئی یا حسین کی صدا بلند کرتا ہے، مرنے والا مر گیا مگر عزاداری کروانے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اگر پھر اس میں ضمانت کے طور پر کس کو رکھا ہے، ضمانت کے طور پر کس کو رکھا ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، ایصال ثواب اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی تو آثار ہیں کہ مرنے والے نے اولاد کی تربیت ایسے کی کہ مرنے کے بعد بھی اولاد اپنے باپ کو یاد رکھے،
اپنی ماں کو یاد رکھے، سورہ فاتحہ ہدیہ کر رہا ہے، یہ آثار ہے۔ اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے اولاد کی تربیت ہی کی صورت میں کہ اولاد اس نیکی کے کام کو آگے بڑھا رہی ہے، تو ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ ضمانت کے طور پر خدا نے کس کو رکھا؟ یقین دلانے کے لیے، اور خدا کا تو کہہ دینا کافی تھا، مگر پروردگار عالم فرماتا وَكُلَّ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو ہم زندہ کریں گے، فکر مند مت ہو، تم پہنچو گے اور دیکھو گے۔ وَنَكْتُبُ، لکھ رہے ہیں، مَا قَدَّمُوا، جو انہوں نے آگے بھیجا، وَآثَارَهُمْ، اور جو آثار پیچھے ہیں۔ ضمانت کون ہے؟ ریکارڈ کہاں پر کیا جا رہا ہے؟ محفوظ کہاں پہ رکھا جا رہا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر دیا ہے امام مبین میں۔ یہ امام مبین کون ہے؟ مولا علی کا جملہ ہے کہ خدا کی قسم میں ہوں وہ امام مبین جس کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے۔ ہر زمانے کا امام اس کے لوازم میں سے ہے۔ لوح محفوظ، یقیناً لوح محفوظ کے اندر چیزیں محفوظ ہوتی جا رہی ہیں، نامہ اعمال کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ وہ کتاب ہے، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو اپنی کتاب، تم خود کافی ہو۔ اپنے نفس کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے آج کے دن حساب کتاب کے لیے ہم خود تمہیں دے دیتے ہیں، تم پڑھو۔ اور واقعاً جس کا نامہ اعمال ایسا اچھا ہوگا وہ کہے گا ہاں مقرؤ کتابیہ، ذرا پڑھو تو صحیح، یہ دیکھو یہ میرا نامہ اعمال۔ یہ اس کا ایک آئینہ بنایا ہے مولائے کائنات کو، کہ ان کا دل، ان کا نفس، ان کی روح جو مرضی پروردگار کی مظہر ہے، کہ وہاں پر ہر چیز کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بہت خوب لکھا، کیونکہ پیغمبر ہوں یا مولائے کائنات ہوں یا ائمہ ہوں، یہ وہ ہیں کہ جن کے دلوں کو خدا نے لوح محفوظ کا آئینہ بنایا ہے، کہ جو کچھ وہاں پر ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے ان کے دلوں کے ذریعے سے۔ تو امیر المومنین کا یہ کہنا بالکل درست ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی بودھ نہیں پایا جاتا، سب کچھ ریکارڈڈ ہے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ یہاں سے اب کیس اسٹڈی شروع ہوتی ہے۔ اب تک کیا تھا؟ اب تک تھے پوائنٹس، پوسٹولیٹس، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ اب سنو ایک کیس اسٹڈی، اور اس کے اندر ان سارے پوائنٹس کو آپ دیکھیں کہ ریفلیکٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اس ایک اسٹڈی کے اندر موجود ہیں یا نہیں موجود؟ ہم جہاں تک آج پہنچ پائیں گے پہنچیں گے انشاءاللہ، بات کو آگے کل کنٹینیو کریں گے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے حبیب ان کے لیے بیان کریں، مثال دیں ان کے سامنے، اس بستی والوں کی مثال پیش کریں۔ یہ بستی کون سی ہے؟ قرآن کو اس میں دلچسپی نہیں ہے، مفسرین کی بحث موجود ہے۔ انطاکیہ کے بارے میں کہا گیا کہ شاید یہ وہ بستی ہے جو انطاکیہ کی، کہ جہاں پر یہ سارا قصہ پیش آیا۔ جو بھی ہو، قرآن مجید کو اس ڈیٹیل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پروردگار عالم اس کور میسج کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو جو اب تک ہم نے بیان کیا یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہونے جا رہا، اس سے پہلے یہ ہو چکا ہے، بہت سارے کیسز ایسے آلریڈی موجود ہیں۔ وَاضْرِبْ، اے حبیب ان کے سامنے مثال بیان کریں، اصحاب القریہ، بستی والوں کی مثال۔ اذ جاءها المرسلون، جب ان کے پاس رسول آئے، رسول آئے یعنی آپ جس طرح سے ان لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں اس بستی والوں کے پاس بھی رسول پہنچے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، پہلے ہم نے ان کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا۔ فکذبوہما، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، غلط بولتے ہو تم، کوئی اللہ کے رسول نہیں ہو بھی تو غلط بول رہے ہو، تمہارا میسج ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ فعززنا بثالث، ہم نے ایک تیسرے رسول کے ذریعے سے ان کی پشت کو مضبوط کیا، اسٹرینگتھن کیا۔ فعززنا بثالث، فقالوا، انہوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قالوا، جواب میں وہ کہتے ہیں، یہی وہی والے جو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا تم رسول ہو، تم تو ہم جیسے بشر ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء، اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے۔ ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں کو یہ سننا پڑتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اچھا کیا یہ رسول جنہوں نے آگے کہا کہ بلاغ مبین ہماری ذمہ داری ہے، انہوں نے معجزے بھی پیش کیے، بعض تفاسیر کے اندر تفصیل بھی ہے کہ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، انہوں نے بھی بعض مردوں کو زندہ کر کے دکھایا۔ کیا ان لوگوں نے قبول کر لیا؟ قبول نہیں کیا۔ کیس کیا ہے؟ کیوں قبول نہیں کیا؟
وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بھی وہ ہیں کہ جو آمادہ نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. کیا رحمان کا خوف ہے ان کو؟ یہ تو رحمان کا نام لے کر کہتے ہیں کہ ما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا. رحمان وہ تو نعمتیں دیتا ہے، وہ تو کھلاتا ہے، وہ تو پلاتا ہے. تم تو پابندیوں کی بات کر رہے ہو. دیکھیے برادران عزیز، مسئلہ کیا ہے؟ دین کو قبول نہ کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ، دین لگاتا ہے پابندیاں. کیا سو رہے ہو؟ اٹھو فجر کی نماز پڑھو. کیا کاروبار پہ بیٹھے ہوئے؟ اٹھو ظہر کی نماز پڑھو. سونے کی تیاری کر رہے ہو؟ مغرب عشاء کی نماز پڑھی. یہ کیا ہو گیا؟ کھا رہے ہو پی رہے ہو، یہ ماہ رمضان ہے، روزہ ہے، کیسے کھا رہے ہو کیسے پی رہے ہو؟ پابندی لگائی. حج کے لیے چلو، اپنا لباس چھوڑو، احرام پہنو. ارے صاحب سوٹ پیس کے بغیر تو ہم کبھی اس طرح سے باہر نہیں نکلتے، یہ کیا ہم کو فقیر بنا دیا ہے؟ آپ نوٹ کریں، دین کچھ پابندیاں تو لے کر آئے گا. ما انزل الرحمن من شیء، یعنی خدا کو مانو، دین کو مانو تو یہ سب کچھ ماننا پڑے گا. تو ان سب کو ماننا پڑے گا تو پہلے دین ہی کا انکار کرو کہ ان سب میں سے کسی ایک کو بھی نہ ماننا پڑے. سادہ سا اصول ہے کہ انسان اگر آوارگی پسند ہے تو وہ دین کی پابندیوں کو کیوں قبول کرے گا؟ اور پھر اس کے بعد یہ اوور اسمارٹنس، وما انزل الرحمن من شیء، خدا تو رحمان ہے بھائی، ہم خدا کا انکار تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں خدا ہے، مگر وہ تو رحمان ہے. وہ رحمان ہے، وہ تو نوازتا ہے، وہ تو دیتا ہے، وہ تو کھلاتا ہے، وہ تو پلاتا ہے. کہ تم عجیب رسول آ گئے ہو کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ خدا رحمان نے یہ پابندیاں لگا دی ہیں. بتوں کو توڑو، اس کی پوجا نہیں کر سکتے، اس کی پوجا نہیں کر سکتے، ایک اللہ کی پوجا کرنا پڑے گی، اور اس کے علاوہ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. اتنے پھڈے، اتنی پابندیاں، اتنی ریسٹرکشنز ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. ہم اس خدا رحمان کو مانتے ہیں جو صرف دیتا ہے، پابندی نہیں لگاتا. پروردگار عالم نے تو کنڈیشن یہی رکھی ہے، خشی الرحمن بالغیب، رحمان کی نعمتوں سے استفادہ کرو اور پھر خوف رکھو کہ تم 5 درہم کسی کو دیتے ہو تو حساب لیتے ہو، وہ خدا رحمان اتنی نعمتیں دے رہا ہے، تم سے حساب لینے کا حق نہیں رکھتا. تم اس بات کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہی خوف نہیں ہے تو رحمان کی باتیں ہوں گی، مگر رحمان کی عبادت اس طریقے سے نہیں ہوگی جس طریقے سے خود خدا رحمان چاہتا ہے. یہ ہے پرابلم. تم کیا ہو؟ تم ہم جیسے بشر ہو، تم ہم جیسے انسان ہو، صرف تفوق چاہتے ہو، ڈومیننٹ ہونا چاہتے ہو، چاہتے یہ ہو کہ ہمارے اوپر کسی طریقے سے غالب آ جاؤ، اس لیے نبوت اور رسالت کا تم نے ڈھونگ رچایا. پروردگار عالم کا اصرار ہے کہ جس کو بھی رسول بنا کر بھیجوں گا وہ انسان ہی ہوگا. تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ وہ تم جیسے انسان ہیں. پروردگار عالم کا اصرار ہے کہ وہ تم جیسا نہیں ہوگا مگر ہوگا انسان، نوری ہوگا، وہ تمام تر چیزیں ہوں گی مگر ہوگا انسان. کیوں؟ آپ نوٹ کریں یہاں پر پروردگار عالم کسی فرشتے کو نہیں بھیجتا، رسول بنا کر فرشتے کو نہیں بھیجتا. پروردگار عالم نے اس پر تبصرہ بھی کیا. خداوند متعال فرماتا ہے کہ اگر زمین کے اوپر ملائکہ چل رہے ہوتے تو ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، لیکن چونکہ زمین کے اوپر انسان چل رہے ہیں لہٰذا رسول انسان ہی کو بنایا جائے گا. یہ ہوا کیا. دیکھیے برادران عزیز، یہ جتنے نوجوان یہاں پر مجھے نظر آ رہے ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک بھی فرشتے کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، چاہے پہلے بولے کہ رسول اگر فرشتے کو بنا دیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا. لیکن یقین جانیے اگر خدا کسی فرشتے کو بنا دے، ان میں سے کوئی ایک بھی قبول نہیں کرے گا. کیوں قبول نہیں کرے گا؟ نبی ہوتا ہے رول ماڈل، رسول ہوتا ہے رول ماڈل. نبی فرشتے کو بنایا، فرشتہ آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا، اب ذرا یہ سنیے پیرابل، مثال. فرشتے نے آ کر یہ کہا کہ بھئی خدا کا حکم ہے فجر کی نماز پڑھو. فجر کی نماز میں کیا کرنا ہوگا؟ کہ بستر چھوڑنا ہوگا، وضو کرنا ہوگا، نماز پڑھنا ہوگی. آپ اور میں تو شاید خاموش ہو جائیں گے، لیکن ہمارا ینگسٹر جو ہے وہ تو کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ حضرت آپ بھی فجر کی نماز پڑھیں گے؟ فرشتہ جواب دے گا کہ ہاں میں بھی پڑھوں گا، بالکل میں تو پڑھوں گا. اب دوسرا سوال آئے گا، آپ کو نیند آتی ہے؟ فرشتہ کہے کہ نہیں مجھے تو نیند نہیں آتی ہے. تو ماشاءاللہ آپ بہت بڑا تیر ماریں گے فجر کی نماز پڑھ کے. ہم کو کہہ رہے ہیں فجر کی نماز پڑھو، ہم کو نیند آتی ہے، تو ہم کو پتہ ہے کہ بستر چھوڑنا کتنا بھاری ہے. آپ کو نیند آتی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گا، تو آپ فجر کیا ساری رات نماز پڑھتے رہیں؟ آپ کو کیا پتہ کہ نیند کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا خیر چھوڑیے، آگے بڑھیے. فرشتے نے کہا کہ بھائی ماہ رمضان آ رہا ہے، خدا کا حکم ہے روزہ رکھو.
کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو روزہ رکھیں گے. روزے میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہا کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے. جوان پھر کھڑا ہوا, اے حضرت آپ بھی روزہ رکھیں گے؟ کہا کہ ہاں ہاں میں بھی روزہ رکھوں گا, تم کو کہہ رہا ہوں تو خود تو روزہ رکھوں گا. آپ کو بھوک لگتی ہے؟ کہا نہیں مجھے تو بھوک نہیں لگتی ہے. آپ کو پیاس لگتی ہے؟ کہا نہیں مجھے پیاس نہیں لگتی ہے. آپ بہت بڑا تیر ماریں گے, ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھیں گے, بہت بڑا تیر ماریں گے. نہ آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھوک کیا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیاس کیا ہے, تو آپ روزہ رکھ کے کون سا کارنامہ انجام دیں گے؟ ہم سے کہہ رہے ہیں منہ اٹھا کر کے روزہ رکھو. اچھا پھر وہ فرشتے نے کہا دیکھو نا محرم کو مت دیکھو, نظریں نیچی رکھو, حرام نکاح حرام ہے, یہ ہے فلاں ہے ڈھمکان, ساری چیزیں کی. جوان اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ سر آپ بھی اپنی آنکھیں نیچی رکھیں گے؟ کہا ہاں ہاں بالکل میں بھی. کہا آپ کے اندر جنسی لذتیں موجود ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ سوری مجھے تو نہیں معلوم ہے. کہا ماشاء اللہ, نیند آپ کو آتی نہیں ہے, نماز پڑھنے کا حکم دیے جا رہے ہیں. بھوک آپ کو نہیں لگتی ہے, روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں. جنسی کشش خواہشات آپ کے اندر نہیں ہیں اور کہے جا رہے ہیں نگاہوں کو کنٹرول کرو. تو حضور یہ آپ ہمارے لیے جو حکم لے کر آ رہے ہیں اس کے لیے آپ ہمارے لیے رول ماڈل تو نہیں بن سکتے. ضرورت کس کی ہے؟ ضرورت ایسے کی ہے کہ جو انسانی تمام تر صلاحیتوں کو لے کر آئے, نیند اسے آئے, اور پھر وہ فجر کی نماز کا مطالبہ دوسروں سے کرے اور خود نماز شب پڑھ کے دکھائے. بھوک اسے لگے, پیاس اسے لگے, دوسروں سے ماہ رمضان کے روزوں کا مطالبہ کرے اور خود دوسرے مہینوں کے اندر بھی روزے رکھ کے دکھائے. جنسی خواہشات اس کے اندر ہو مگر کردار اتنا پاکیزہ ہو کہ کوئی اس کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے. پھر جب وہ دوسروں سے کہے کہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرو تو حق بنتا ہے کہ واقعاً وہ تبلیغ کرے اور وہ بات کو بیان کرے. وہی اس پر نازل ہو رہی ہے, وہ خدا کا منتخب ہے, اس لیے وہ تم جیسا نہیں ہو سکتا. مگر انسانی جتنی صلاحیتیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. وما ینطق عن الہویٰ, کنٹرول اتنا ہے کہ خواہش ہے مگر خواہش سے کلام نہیں کرتا, بات وہ کرتا ہے جو وحی کی صورت میں اس پر نازل ہوتی ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جسے پروردگار نبی بنائے, جسے پروردگار رسول بنائے, وہ انسانوں میں سے ہو. وہ انسانوں میں سے ہوگا مگر انسانوں میں عام انسانوں جیسا نہیں ہوگا. عام انسان جو عام طور پر ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. سلمان فارسی کہاں اور ابن ملجم کہاں؟ سلمان فارسی نبی تو نہیں ہے, امام تو نہیں ہے, مگر کیا ابن ملجم اور سلمان فارسی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پروردگار کہتا ہے افمن کانا مؤمنا کمن کانا فاسقا لا یستوون, کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے. تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ برادران عزیز, تو طے شدہ ہے کہ جسے خدا نے نبی بنایا ہے, جسے خدا نے رسول بنایا ہے, اس کا نورانی جنبہ ہے. کیسے ممکن ہے کہ وہ عام انسانوں جیسا ہو؟ مگر عام انسانوں کے اندر جو خواہشات ہیں وہ اس کے اندر ہوتی ہیں, وہ کنٹرول کر کے دکھاتا ہے, وہ نمونہ عمل ہوتا ہے, وہ رول ماڈل ہوتا ہے. اور پھر جب پیغمبر کہتے ہیں کہ حسین منی و انا من حسین, کہ میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے, تو کچھ ہے حسین کے اندر ایسا کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم اس طرح سے تعارف کروا رہے ہیں. اور واقعاً ہمیں سمجھ میں آتا ہے. حسین مظلوم کا وہ جملہ, اس کو آپ کہاں لے کر جائیں گے, جو مولا حسین نے میدان کربلا کے اندر کہا, یہ ساری تکلیفیں جو آ رہی ہیں ان ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا میرے لیے آسان ہے. اکبر کا لاشا میں نے اٹھایا, میرے لیے آسان ہے. اصغر کا 6 ماہ کے بچے کا لاشا میں نے اٹھایا, میرے لیے آسان ہے. میرے بھائی کے بازو کٹ گئے, میرے لیے آسان ہے. ان ساری چیزوں کو برداشت کرنا میرے لیے آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے, میرا خدا اس وقت موجود ہے, میں محضر خدا میں ہوں. اس لیے ان تمام تر تکلیفوں کو برداشت کرنا میرے لیے بہت آسان ہے. واقعاً ہمارا سلام ہو. مگر مولا حسین, بہرحال آپ کی تکلیفیں اس وقت ختم ہو گئیں جب نوک نیزہ پر آپ کا سر بلند ہو گیا. مگر اس کے بعد اور بہت کچھ ایسا ہے کہ جو آپ کے بیٹے سید سجاد نے دیکھا اور جو آپ کی بہن زینب نے دیکھا, اور ساتھ شریک ہونے والوں میں ایک وہ مثل ماں جناب فضہ بھی تو ہیں کہ جنہوں نے ان تمام تر چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے. دیکھیے برادران عزیز, میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا امام حسین نے کچھ وصیتیں کی سید سجاد کو, کچھ وصیتیں امام مظلوم نے گھر کی خواتین کو بھی کی. جناب زینب کو جناب امام مظلوم نے کچھ وصیتیں کی ہیں, اے بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش مت کرنا. اور بہت ساری وصیتیں ہیں جو جناب امام مظلوم نے مختلف افراد کو کی ہیں.
بعض علماء کہتے ہیں کہ امام مظلوم نے جناب فضہ کو بلا کر کہا کہ اماں فضہ میرا کچھ حق ہے آپ کے اوپر، میرا کوئی حق ہے آپ کے اوپر؟ جناب فضہ کہتی ہیں اے حسین تمہیں میں نے اپنی گودوں میں کھلایا ہے، تمہارا مجھ پر وہی حق ہے کہ جو ایک ماں پر اولاد کا حق ہوتا ہے۔ کہ اماں فضہ میں ایک وصیت کروں کیا آپ اس پر عمل کر سکیں گے؟ کہا کہ بیٹا حسین کہو کیا ایسا ہے کہ جو تم مجھ سے کہنا چاہتے ہو؟ کہا اماں فضہ ہو سکے تو میری سکینہ کا خیال رکھیے گا، کوشش کیجئے گا کہ اس کو اذیتیں کم سے کم ہوں۔ بس عزیزوں میں آخری جملہ اور مجلس کو مکمل کروں، علماء کہتے ہیں کہ اس کے بعد جناب فضہ پوری کوشش کرتی تھی، کتنا کامیاب ہوتی تھی کتنا کامیاب نہیں ہوتی تھی یہ اپنی جگہ پر، مگر جہاں جہاں ممکن ہوتا تھا جناب فضہ جب کوئی سکینہ کو تماچے مارنے آگے آتا وہ اپنا رخسار آگے کر دیتی کہ اگر تم مارنا چاہتے ہو تو مجھے مار لو، مگر اس سکینہ کو حسین نے میرے حوالے کیا، اسے اذیت نہ پہنچاؤ۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، مالک اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ماہ مبارک رمضان میں جو روزے ہم رکھ رہے ہیں، جو تلاوت قرآن ہم کر رہے ہیں، اے پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کی جملہ حاجتوں کو مستجاب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو عزت کی روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، امام زمانہ کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما، امامت کے جھوٹے دعوے داروں سے بیزار رہنے کی توفیق عطا فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم